صفحے کے آخر سے لائن نمبر 5، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 174 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ سمعت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے ان پر، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا قصہ، اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ اس سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس نے شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرماتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے ساتھ پلٹنے والا ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اتباع کی اپنی خواہشات کی۔ فَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر آپ اس کو ڈرائیں، اس پہ حملہ کریں، یلحس، وہ تب بھی زبان نکالتا ہے، اگر آپ اس کے چھوڑ، او تترکہ یلحس، اگر آپ اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ مثال ہے اس قوم کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو،
فَقْصُصِ الْقَصَصَ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بیان کریں ان پر قصہ، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کیجئے، انہیں پڑھ کر سنائیے، ان کے سامنے بیان کیجئے ایسے شخص کا قصہ، آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، نشانیاں، بلند مرتبے، بلند مقام عطا فرمائے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکلے اور فرعون پانی کے اندر غرق ہو گیا، یہ آگے جب دوسرے علاقے میں پہنچنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب جس قوم کے ساتھ ہم نے جا کر جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے، وہ بہت جابر اور ظالم قوم ہے، تو لہذا ہم لوگوں نے اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اس شہر میں جو جبارین جسے قوم کہا جاتا ہے، وہاں ایک ایسا آدمی تھا جو بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اللہ اللہ کرنے والا، اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اب اس کی کرامات میں سے یہ تھا کہ کسی آدمی کی کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا، وہ پریشانی حل ہو جاتی، کسی کمر میں تکلیف ہے وہ اوپر ہاتھ پھیرتا، دم کرتا، وہ کمر اس کی ٹھیک ہو جاتی، کوئی بھی کس کو وہ بھی مسئلہ ہوتا تو اس کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتا، اس کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی۔ کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کے پاس آتے کہ وہ چھوڑ نہیں رہا، وہ اس کے لیے دعا کرتا، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو سارا کے ساری قوم اس کی بات مانتی، اس کے پاس دعائیں کے لیے آتے، اسے ہدیہ تحفے پیش کرتے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر ہے، 6 لاکھ کی جو عوام ہے، تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے وہ لوگ بھی کسے سن رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ایک جابر قسم کے آدمی ہیں، اور جنہوں نے فرعون کے ساتھ اتنی دیر مقابلہ کیا، آخر فرعون غرق ہو گیا، اور وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، یہاں اگر ہمیں تنگ کریں گے۔ تو یہ لوگ جمع ہو کر اس اللہ والے کے پاس جس کا نام بلعام ہے، باپ کا نام باعور ہے، بلعام باعور جسے کہا جاتا ہے، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت غرق کر دے، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے ختم ہو جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے، اگر یہ آگے تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو کہنے لگا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب لوگ نے بار بار ان کے اوپر اصرار کیا، زور کیا، اور پھر کہنے لگا اچھا جب شام کو مراقبہ کروں گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو مجھے اشارہ فرمائیں گے تو پھر میں ویسے کر دوں گا۔ اب رات کو اس نے مراقبہ کیا، لوگ صبح انتظار کے اندر ہیں، صبح کو جب وہ آیا تو آ کر کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور تو بھی اس کی پیروی کر، میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ میں پہلے بھی جس نبی کی پیروی میں تھا، اب یہ نئے نبی آ گئے، تو لہٰذا جب وہ اس شہر کے اندر داخل ہوں گے ان کی پیروی کرنا میرے اوپر فرض ہو جائے گا، لہذا میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کے خلاف میں بد دعا کروں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑی منت سماجت کی کہ قوم کا مسئلہ ہے، ساری قوم خرق ہو جائے گی، ہمیں شہر سے نکال دیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ تحفے تحائف پیش کیے، اور جب وہ لے کر پھر اس کے پاس آئے تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایسا کیا کہ عورتیں بڑی زیب و زینت کے ساتھ سونے لے کر، ہیرو جواہرات لے کر، جتنے جس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ساری لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دی، اس کی منت سماجت کی کہ تو بد دعا کر۔ اب جب وہ بد دعا کرنے لگا، اس کی بیوی بھی ساتھ ہو گئی کہ تو پاگل ہے، تو نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، تو نے کون سا موسیٰ علیہ السلام کو تیر مارنا ہے، تو نے ہونٹ ہلانے ہیں، یہ اتنی دولت صحیح ٹھکرا رہا ہے۔ اب وہ بھی بیوی کے باتوں کے اندر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اچھا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ اب وہ دل سے بد دعا نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف اس مال کو ہضم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ بد دعا کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر رہا ہوں۔ اب وہ جو اس کا عبادت خانہ تھا وہاں کیا لوگ بھی ساتھ ہیں، اب اس نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے زبان سے جملے یہ نکلتے کہ اے اللہ میری قوم کو غرق کر دے، اے اللہ میری قوم کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ میری قوم کو صفحاسی سے مٹا دے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ اتنا مال بھی ہم سے لے لیا ہے اور ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، دعا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا ہوں لیکن زبان سے جملے آپ کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب جب وہ اس طرح کرتا رہا تو قوم بڑی پریشان ہوئی، اور پھر اس کی جو زبان سے وہ لٹک کر ناف تک آ گئی، اب اس پھر زبان اندر نہیں گئی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرتا، دعا قوم کے لیے نکلتی۔ جب لوگ مایوس ہو گئے تو اس نے کہا اب آپ کے پاس ایک حل ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ ہٹ جائے۔ تو پھر اس نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں
جو آپ کی خوبصورت نوجوان لڑکیاں ہیں انہیں کچھ چیزیں دے کر بیچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیں اور وہاں جا کر وہ چیزیں بیچیں اور انہیں یہ کہہ دینا اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو آگے سے منع نہ کریں. اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی برائی کے اندر مبتلا ہو گیا تو اللہ کی جو مدد ان کے ساتھ ہے وہ ہٹ جائے گی. تو ان لوگوں نے ایسا کیا، عورتوں کو خوب زیب و زینت کر کے ان کو بناؤ سنگار کر کے چیزیں دے کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجنے کے لیے بھیجا. اب وہ جہاں بیچنے کے لیے گئی تو قوم کا جو سپہ سالار تھا ایک فوج کا ایک دستے کا، تو اس نے ان کے ساتھ برائی کر لی. جب برائی کی تو اللہ کی مدد ہٹ گئی. جب اللہ کی مدد ہٹی تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے طاعون کی بیماری کو مسلط کر دیا. دڑا دڑ لوگ مرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو من جانب اللہ وحی کے ذریعے پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس شخص کو اور اس لڑکی کو دونوں کی گردن اتار کر چوک کے اندر لٹکا دیا اور باقیوں کو اس لشکر سے نکال دیا. تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. فَرَنَبَتُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. آپ تلاوت کریں ان پر اس شخص کا قصہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی نشانی عطا فرمائی تھی، بلند مقام مرتبے عطا فرمائے تھے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. لیکن وہ اسے نکل گیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کو چھوڑ دیا. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. اس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. فرمایا اگر ہم چاہتے ان نشانیوں کی وجہ سے، ان کرامات کی وجہ سے اور مرتبہ بلند مقام عطا فرماتے. وَلَكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن فرمایا وہ دنیا کے لالچ کے اندر آ کر زمین کی چیزوں کے پیچھے لگ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. جو نفس کے پیچھے تھا، نفس کے اندر آیا، اس کے پیچھے جو چل پڑا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. فرمایا اس کی پھر مثال کتے کی مثال کی طرح ہو گئی. قلب اگر بڑے کاف کے ساتھ ہو تو اس سے مراد دل ہوتا ہے، اگر چھوٹے کاف کے ساتھ ہو تو پھر اس سے مراد کتا ہے. تو یہاں اس سے مراد کتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی مثل ہو گئی. ان تحمل علیہ یلحظ. فرمایا اگر اسے آپ مارتے ہیں تب بھی اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے. فرمایا وہ اس طرح ہلتا رہتا ہے. اور فرمایا اگر آپ اسے نہ بھی ماریں، اسے چھوڑ دیں، فرمایا تب بھی اس کی زبان او تترک یلحظ باہر ہی رہے گی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. فرمایا یہ مثال ہے اس قوم کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اب فرمایا آیات کا جھٹلانا، آیات کا انکار کرنا، اس سے مراد دو طرح کی تکذیب ہے. ایک تکذیب یہ ہے، ایک جھٹلانا یہ ہے کہ بندہ سرے سے انکار دے، میں نہیں مانتا یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ تو ایک ورزش ہے، میں نہیں مانتا اس قرآن پاک کو. فرمایا یہ انسان وہ ہے جس نے زبان سے انکار کر دیا. اب فرمایا ایک انکار یہ ہے کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، ساری چیزوں کو مانتا ہے، لیکن فرمایا عمل انکار کرتا ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو بلعم بن باعور تھا یہ بھی بظاہر عمل کرنے کے لیے تیار تھا، مانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہے اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اس کی مخالفت کرنا یہ اس سے بچ نہیں سکتا. لیکن دنیا کے لالچ کے اندر آ کر عارضی طور پر اس مال کو ہضم کرنے کے لیے بد دعا کرنے لگا. تو فرمایا جب عارضی طور پر اس نے پیروی کو چھوڑا، پھر اللہ رب العزت کا اس کے اوپر عذاب آیا. جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَقْصِلْ قَصَصًا. آپ اس قصے کو بیان کریں لوگوں کے اوپر، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لوگ سمجھیں کہ کیا ہم جو صبح سے شام تک کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کہ ہمارے ارادے اس طرح تو نہیں ہے کہ ہمارا ارادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے، ہماری محنت مشقت ایسی تو نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، کہ ہم سے وہ کام تو نہیں چھوٹ رہے جس کے کرنے کا اللہ رب العزت کے نبی نے حکم دیا ہے. فرمایا جب لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے اور پھر فرمایا عبرت حاصل کریں گے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اگر ہم لوگ اس طرح کریں گے تو ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے. فرمایا قرآن پاک جو بھی قصہ بیان کرتا ہے وہ عبرت کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو اس آئینے کے اندر تو نہیں آ رہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت کی پکڑ ہمارے اوپر بھی مسلط ہو جائے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.